بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النو حصہ دوم کا الدرس الرابع والاربعون 44واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور 44واں سبق یہ اسماء افعال کا بیان۔ اسماء افعال کسے کہتے ہیں؟ یہاں اس کی تعریف بھی آ بھی رہی ہے، اور ایک تعریف یوں کی جاتی ہے اسماء افعال کی، وہ اسماء جن میں فعل کے معنی پائے جائیں لیکن وہ فعل کی علامات کو قبول نہ کریں، انہیں اسماء افعال کہتے ہیں۔ یہاں تعریف ہے جو اسم فعل کا معنی دے، جو اسم فعل کا معنی دے اسے اسم فعل کہتے ہیں۔ دوسری تعریف یہ تھی کہ جن میں فعل کے معنی پائے جائیں لیکن وہ فعل کی علامات کو قبول نہ کریں، انہیں اسماء افعال کہتے ہیں۔ جیسے شتانہ، جدا ہوا۔ شتانہ یہ افترقہ کا معنی میں ہے، اور جدا ہوا، اور ہا بمعنی خذ، پکڑو، پکڑ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اصل اعتبار سے اسماء افعال کی زمانے کے اعتبار سے دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک جو ہوتی ہے اسماء افعال بمعنی ماضی، اور ایک اسماء افعال بمعنی امر حاضر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے بیان بھی کریں گے اسم فعل کی اقسام۔ اسم فعل کی دو قسمیں ہیں۔ اسم فعل بمعنی ماضی، جیسے ہیہات خالد، ہیہات خالد ای بعودہ، مراد یہ ہیہات بعودہ کے معنی میں ہے، اور کہیں گے ہیہات خالد ای بعودہ زید، بعودہ خالد، خالد دور ہوا، خالد دور ہوا۔ تو یہ اسم فعل ہیہات بمعنی بعودہ ماضی کے معنی میں ہے۔ اور دوسرا ہے اسم فعل بمعنی امر حاضر، جیسے رویدہ۔ رویدہ بمعنی ہے امہل، رویدہ زیدن بمعنی امہل زیدن اے اترک، تو مہلت دے، بمعنی امہل تو مہلت دے، رویدہ زیدن تو زید کو مہلت دے۔ علیک العفو، علیک بمعنی الزم، علیک بمعنی ہے الزم، یہ فعل امر کے معنی میں ہے، امر حاضر معنوں کے معنی علیک العفو، تم معافی کو لازم پکڑ لو۔ آمین، آمین یہ بمعنی استجب، امر حاضر کے معنی استجب، تو قبول کر۔ تو اس اعتبار سے اسم فعل کی دو قسمیں نکلی، اسم فعل بمعنی امر ماضی، اسم فعل بمعنی امر حاضر۔ اسم فعل جو بمعنی ماضی ہوتا ہے، جو فعل ماضی والا معنی پایا جاتا ہے اس میں، اور اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ما بعد جو اسم آتا ہے اس کو رفع دیتا ہے۔ انہیں اسماء افعال بمعنی ماضی مبنی بر فتح ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسم فعل یہ بمعنی ماضی ہے، اور اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے یہ جو ہے یہ اس کے بعد آنے والا اسم جو ہے مرفوع ہے۔ اور اسم فعل جو بمعنی امر حاضر ہوتا ہے، وہ جو امر حاضر کا معنی دے، اور ان کا عمل جو یہ ہوتا ہے کہ اپنے ما بعد آنے والے اسم کو مفعول بہ کی وجہ سے نصب دیتا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہوا کہ اسم فعل جو بمعنی ماضی وہ اپنے بعد والے اسم کو رفع دیتا ہے، اور اسم فعل جو بمعنی امر حاضر وہ اپنے بعد والے اسم کو مفعول بہ کی بنا پر نصب دیتا ہے۔ جیسے رویدہ زیدن، آپ دیکھیں کہ رویدہ یہ امر حاضر کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد آنے والا اسم زیدن یہ مفعول منصوب ہے مفعول بہ کی وجہ سے۔ اسی طرح علیہ کا یہ بمعنی امر حاضر الزم کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد آنے والا عفو یہ جو ہے منصوب ہے مفعول بہ کی وجہ سے۔ اسی طرح آمین، آمین کے بعد یہاں ہے ہی نہیں، تو یہ بھی جو ہے اس کے بعد آنے والا وہ اسم ہوتا ہے، وہ بھی جو ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے۔ اصل یہ دراصل کہیں تو یہی ہو سکتا ہے، کہیں کہ اللہم آمین، اے رب قبول کر، تو اس کا پورے کا معنی ہوتا ہے استجب بمعنی اللہم آمین، اے رب تو قبول کر۔ اب یہاں دیکھیں آگے اس کے بعد کچھ فوائد و بیان کر رہے ہیں، قواعد و فوائد۔ نمبر 1، اسم فعل اپنے فاعل مضمر یا مظہر کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ اسم فعل اپنے فاعل مظہر، مضمر یعنی ضمیر اگر فاعل بنے گی تو ضمیر کو، یا مظہر یا اسم ظاہر ہوگا، جیسے کہ آپ دیکھنا کہ اسم ظاہر اس کے بعد آ رہا ہے خالد، یہ اسم ظاہر ہے،
تو اس میں فعل اپنے فاعل مضمر یا مظہر کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روایدہ زیدن میں اس کے اندر روائی کے اندر جو ضمیر مضمر ہے وہ اپنا فاعل ہے، اس کا بننا ہے، اور مفعول جو ہے زیدن یہ مفعول کو نصب دے رہا ہے، اور یہ روایدہ جو ہے اس میں فعل ہے. نمبر 2، اس میں فعل کا صیغہ واحد ہی رہتا ہے. اس میں فعل کا صیغہ واحد ہی رہتا ہے. ہاں اگر اس کے آخر میں کاف خطاب ہو تو وہ مخاطب کے مطابق ہوتا ہے. یعنی اس میں فعل کا صیغہ واحد ہی رہتا ہے، لیکن اگر اس کے آخر میں کاف خطاب ہو تو وہ مخاطب کے مطابق ہوتا ہے. جیسے علیکا، علیکی، نفسکی، نفسکی، دونوں صیغے دیے ہیں. علیکا مذکر، علیکی مؤنث کا، نفس کا مذکر، نفس کی مؤنث. علیکا یا علیکی الزم نفسک، اپنے نفس کو لازم پکڑ لو. تو یہاں دیکھیں علیکا یہ ہے مخاطب کے مطابق واحد ہے، یہاں پر اعلیٰ کاف حرف آخر میں آ گیا، اور علیکا یہاں پر، اور علیکما اب یہاں دیکھیں کہ اس کے آخر میں کاف حرف خطاب ہے تو مخاطب کے مطابق یہ بدل چلا گیا، تو اب یہ تثنیہ کا ہو گیا اس طرح سے. تو فعل تو صیغہ واحد ہی رہتا ہے، اگر آخر میں کاف خطاب ہو تو اس حساب سے تبدیلی آتی. جیسے کہ کاف خطاب ہے تو یہاں کما ہو گیا، پہلے علیکی تھا اب علیکما ہو گیا. اب آگے دیکھیں نمبر 3 ہے، اس میں فعل حق معنی ہوتا ہے لو کو صیغہ واحد پر رکھنا اور مخاطب کے مطابق لانا دونوں طرح جائز ہیں. اس میں فعل ہا کو صیغہ واحد پر رکھنا اور مخاطب کے مطابق دونوں طرح لانا جائز ہے. جیسے کہ ہا بمانے خذ، اب یہ ہا واحد مذکر کے صیغے پر ہے اور ہا ہی مؤنث کے صیغے طور پر ہو گیا، اور ہا ہما یہ تثنیہ کے طور پر ہو گیا، اور ہم یہ جمع متکلم، اور ہا انا یہ جمع مؤنث کے طور پر ہو گیا. ہا انا یہ جمع مؤنث کے طور پر ہے. تو اس میں فعل ہا کو صیغہ واحد رکھنا مخاطب مطابق دونوں طرح لانا جائز ہے. جیسے ہا واحد ہے، ہا یہ واحد مؤنث، ہا اما تثنیہ جمع، اور پھر یہ ہا انا یہ بھی جمع ہے. نمبر 4 ہے، جو اس میں فعل ظرف جار مجرور مصدر یا تنبیہ سے بنایا گیا ہو اسے منقول کہتے ہیں. جو اس میں فعل ظرف جار مجرور مصدر یا تنبیہ سے بنایا گیا ہو اسے منقول کہتے ہیں. جیسے امامکا، اب یہ امامکا یہ دیکھیں کہ یہ ظرف ہے، یہ امام ہمارے سامنے ہوتا ہے، تمہارے سامنے امامکا، تو یہ جو ہے اس میں ظرف سے بنایا گیا ہے اس میں فعل، تو اس کو بھی کہیں گے کہ منقول ہے یہ. اسی طرح علیکا کا معنی ہوتا ہے الزم، تو یہ علیکا یہ بمعنی اعلیٰ حرف جر سے بنایا گیا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اس میں فعل منقول ہے. اسی طرح بلہا یہ مصدر سے بنایا گیا ہے، دعا یدعو سے دعو، تو بلہا بمعنی دعا کے معنی میں ہے، بلہا زیدہ، بلہا تو چھوڑ، تو یہ جو ہے مصدر سے بنایا گیا، تو یہ بھی اس کو بھی کہیں گے کہ منقول ہے. یا تنبیہ سے بنایا گیا ہو، جیسے کہ یہ ہا حرف تنبیہ سے بنایا گیا، اس کا معنی خذ ہے، تو اس کو بھی کہیں گے کہ منقول ہے. تو جو اس میں فعل ظرف جار مجرور مصدر یا تنبیہ سے بنایا گیا ہو اسے منقول کہتے ہیں. جیسے امامکا یہ جار مجرور کی مثال ہے، علیکا یہ جار مجرور کی مثال ہے، بلا یہ مصدر کی، اور ہا یہ تنبیہ کی ہے. آگے ہے، جو اس میں فعل کے صیغے سے پھیر کر بنایا گیا ہو، جو اس میں فعل کے صیغے سے پھیر کر بنایا گیا ہو اسے معدول کہتے ہیں، یعنی عدول کرنے والا. تو جو اس میں فعل کے صیغے سے پھیر کر بنایا گیا اسے معدول کہتے ہیں. جیسے نزال اتر، اسی طرح ہے ضراب مار، تو یہ دونوں جو ہیں انزل یہ فعل اور اضرب سے بنائے گئے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ نزالے جو ہے انزل فعل سے پھیر کر بنایا گیا، اسی طرح ضراب ہمارے اضرب فعل سے پھیر کر بنائے گئے، تو ایسے کو ہم کہیں گے معدول. تو جو اس میں فعل ظرف جار مجرور مصدر یا تنبیہ سے بنایا گیا اسے منقول کہتے ہیں، اور جو اس میں فعل سے پھیر کر بنایا گیا اسے معدول کہتے ہیں. اور جو اس میں فعل ان کے علاوہ ہو، جو جس میں ان کے علاوہ ہو اسے مرتجل کہتے ہیں.
مرتجل کہتے ہیں. جو اس میں فعل مضارع کا معنی بھی دیتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں مرتجل. جو اس میں فعل ان کے علاوہ ہو اسے مرتجل کہتے ہیں. جیسے افن. افن یہ بمانے یہ افن ہے معنی تکلیف کے معنی جیسے ہوتا ہے. تو یہ اس میں فعل جو افن ہے یہ اس میں فعل ان کے علاوہ سے ہے تو اس کو کہیں گے کہ یہ اس میں فعل اسے مرتجل کہیں گے. نہ تو یہ فعل سے بنایا گیا ہے اور نہ ظرف ہے، نہ یہ جار مجرور ہے، نہ مصدر ہے، تنبیہ ہے. تو جو اس میں فعل کے علاوہ ہو اسے مرتجل کہتے ہیں. جیسے افن. اب یہاں پر آگے بیان کریں گے اور اب آگے آئیے ایک آگے اور رہ گیا اس کے. افن جو فعل مضارع کے معنی میں ہوتا ہے. افن بمعنی اکرہ، میں ناپسند کرتا ہوں. افن بمعنی اکرہ، میں ناپسند کرتا ہوں. تو یہ اس میں فعل ان کے علاوہ اسے مرتجل کہتے ہیں. آئیے پھر اس کا آگے اب ہے نمبر 5 اس میں فعل مرتجل. جو اس میں فعل مرتجل اور منقول سماعی ہیں، یعنی جو اس میں فعل جو ان کے علاوہ ہو اسے مرتجل کہتے ہیں اور منقول کہتے ہیں کہ جو مصدر جار مجرور تنبیہ یا وغیرہ سے بنا ہو اسے منقول کہتے ہیں. تو اس میں فعل مرتجل اور منقول سماعی یعنی اہل عرب سے سنے گئے ہیں تو اس طرح سے ہیں. اور جبکہ اس میں معدول یعنی جو فعل کے سیغے کو پھیر کر بنایا جائے تو اس کو معدول کہتے ہیں. تو جبکہ اس میں معدول فعل معدول قیاسی ہے یعنی ثلاثی مجرد فعل سے فعال کے وزن پر بنا سکتے ہیں. جیسے قتال، اسی طرح سماع وغیرہ. قتال بمعنی اقتل سے، سماع بمعنی اسمع سے بنایا گیا. تو اب یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا. یہ اب اس کے تحت آنے والے اس میں ہم اس کی تمرین کو حل کریں گے. دوسری اور تیسری، پہلی تمرین کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق سننے اور سنانے پر موقوف ہوا کرتا ہے. تو یہ ہمارے سامنے نکل کے آیا مرتجل، منقول اور معدول. اب آگے آئیے یہاں پر تمرین ہے غلطی کی نشاندہی. تمرین نمبر 2 ہے، اس کے اندر غلطی کی نشاندہی کرنی ہے. غلطی کی نشاندہی کیجئے. نمبر 1 اس میں فعل کو واحد یا مخاطب کے مطابق دونوں طرح لانا جائز. یہاں ایک غلطی رہے گی، اس کو آپ کو اپنے الفاظ میں صحیح طور پر اس کو درست کرنا ہے. تو یہاں پر ہم نے پیچھے جو پڑھا ہے اس میں اس کی روشنی میں نے کرنا ہے کہ اس میں فعل کو واحد یا مخاطب کے مطابق دونوں طرح لانا جائز ہے. تو ہم اس کو کہیں گے اس میں فعل کا صیغہ، اس میں فعل کا صیغہ واحد ہی رہتا ہے. اس میں فعل کا صیغہ واحد ہی رہتا ہے. ہاں اگر اس کے آخر میں کاف خطاب ہو تو مخاطب کے مطابق ہوتا ہے. اس میں فعل کا صیغہ واحد ہی رہتا ہے. ہاں اگر اس کے آخر میں کاف خطاب ہو تو مخاطب کے مطابق ہوتا ہے. نمبر 2 تمام اسماء افعال معدول، تمام اسماء افعال سماعی ہوتے ہیں. یہ تو آپ اوپر دیکھ ہی چکے. تمام اسماء افعال سماعی نہیں ہوتے بلکہ ہم یہاں پر کہیں گے اسماء افعال منقول. اسماء افعال منقول اور مرتجل سماعی ہیں. اسماء افعال منقول اور مرتجل سماعی ہوتے ہیں جبکہ معدول قیاسی ہوتا ہے. جبکہ معدول قیاسی ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں اوپر اسماء افعال مرتجل اور منقول تو سماعی ہے جبکہ اس میں فعل معدول قیاسی ہے. اب نمبر 3 تمرین دیکھیے. یہاں تمرین نمبر 3 ہے، اس کے اندر معنی پر غور کرتے ہوئے اس میں فعل کی نشاندہی کریں. تو اس میں فعل کی نشاندہی کرنا آپ کو اور معنی پر غور کرتے ہوئے اس میں فعل بتانا کہ اس میں فعل بمعنی امر ہے، اس میں فعل بمعنی ماضی ہے. نمبر 1 ہے ہی ہات الیاسو. ہی ہات الیاسو، ہی ہاتا مانے دور ہونا، الیاس مانے نا امید. ہی ہات الیاسو، نا امیدی دور ہو گئی. تو اب ہی ہاتا یہ بمعنی بعودہ، ہی ہاتا اس میں فعل بمعنی ماضی بعودہ ہے، بمعنی ماضی بعودہ ہے. نمبر 2 ہا امقرؤ کتابیہ، لو ہا لو میرا نام اعمال پڑھو، میرا نام اعمال پڑھو. تو یہ ہا
یہ جمع کا ہو گیا کہ بتایا تھا کہ ہا اس کو مخاطب کے مطابق لا سکتے ہیں، تو ہاؤ مک، تو ہاؤ بمعنی خضو اس میں فعل، ہاؤ مو یہ جو ہے اس میں فعل ہے، اور بمعنی امر خضو کے معنی میں، بمعنی امر خضو ہے، ہا امو بمعنی امر خضو، آؤ لو میرا کتابی نام اعمال پڑھو۔ نمبر 3 ہے علیہ کا رفق، لازم نرمی کو لازم پکڑ لو، علیہ کا رفق نرمی کو لازم پکڑ لو، تو یہاں علیہ کا جو ہے یہ اس میں فعل امر بمعنی امر جو الزم کے معنی میں، اس میں فعل بمعنی امر الزم ہے، رفقے کو لازم پکڑ لو۔ نمبر 4 فلا تقل لهما اف، تم ان سے ماں باپ سے ان دونوں سے اف نہ کہو، ان سے اف نہ کہو، فلا تقل لهما اف ان سے اف نہ کہو، تو یہ افن جو ہے یہ اس میں فعل ہے، اس میں فعل ہے یہ افن یہاں پر، اور بمعنی اکرہ ہے، اکرہ ہے، اور یہ جو ہے یہاں دیکھیں آپ کہ مرتجل ہے، یہ مرتجل ہے، افن بمعنی اس میں فعل بمعنی اکرہ مرتجل ہے۔ نمبر 5 حی علی الفلاح، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف آؤ، تو یہاں حی یہ اس میں فعل ہے اور بمعنی امر، اور اس کا معنی ہوگا حی بمعنی اقبل کے معنی میں، حی بمعنی اقبل یہ امر حاضر کے معنی میں، حی اس میں فعل ہے اور اس میں فعل مرتجل بمعنی اقبل ہے۔ نمبر 6 شتانہ بکر و خالد، شتانہ معنی ہوتا ہے جدا ہونا، بکر اور خالد جدا ہوئے، شتانہ یہ اس میں فعل ہے اور بمعنی بمعنی ماضی، بعودہ بمعنی ماضی، افترقہ کے معنی میں، افترقہ کے معنی میں، شتانہ بمعنی افترقہ ماضی ہے، اور یہ اس میں فعل بمعنی ماضی کے بمعنی ماضی ہے، شتانہ اس میں فعل بمعنی افترقہ ماضی۔ نمبر 7 وقالت حیت لک، وقالت اور اس نے کہا جلدی کرو، حیت لک، وقالت حیت لک، تو یہاں حیتا یہ حیت لک جو اس میں فعل ہے اور مرتجل ہے بمعنی ماضی اسرع، اسرع ہے، اس میں فعل مرتجل بمعنی اسرع، اس میں فعل ہے بمعنی امر، ہاں بمعنی امر ہے، تو اب یہاں دیکھیں کہ اس میں فعل بمعنی امر۔ نمبر آگے آ جائیں، ہی ہاتھا اس میں فعل مرتجل بمعنی امر ہے، ہی ہاتھ ہی تلک، کہیں گے کہ قالت ہی تلک یہ اس میں فعل ہے ہمارا مرتجل اور ماضی کے معنی میں ہے، ماضی کیا ہوتا ہے فتح پر مبنی ہوتا ہے، تو یہ فتح پر مبنی ہے، حیتا اس میں فعل اسرع کے معنی میں ہے، تو اس نے کہا جلدی کرو، تو حیتا لک اس میں فعل ہے بمعنی مرتجل ماضی کے معنی میں۔ نمبر 8 ہے قل ہاتو برہانکم، آپ فرما دو کہ اپنی دلیل لے کر کے آؤ، ہاتو یہ ہاتو جو ہے یہ اس میں فعل ہے اور اس میں فعل بمعنی آتو، اس میں فعل ہے ہاتو بمعنی فعل، اس میں فعل بمعنی امر آتو، اور یہ برہانکم یہ اس کا مفعول ہے، تو اس میں فعل ہاتو اس میں فعل بمعنی امر آتو کے معنی میں۔ نمبر 9 سرعان الباس، بس تیز ہو گئی، بس تیز ہوئی، یہاں سرعانہ جو ہے اس میں فعل ہے بمعنی ماضی اور سرعانہ بمعنی اسرع، سرعانہ بمعنی اسرع اس میں فعل ہے بمعنی ماضی اسرع کے معنی میں۔ نمبر 10 قل ہلم شہداءکم، آپ فرما دو کہ تم اپنے گواہ لے کر کے آؤ، ہلما یہ اس میں فعل ہے اور بمعنی امر اقبل کے معنی میں، بمعنی اقبل، امر بمعنی اقبل ہے، ہلما اس میں فعل امر بمعنی اقبل ہے، اس میں فعل مرتجل بمعنی امر اقبل کے معنی میں۔ نمبر 11 صح یا ولد،
سہ خاموش ہو جا، چپ ہو جا اے لڑکے. سہ یہ اس میں فعل ہے، اب امر ہے بمانے اسکت کے معنی میں، بمانے اسکت، اے لڑکے خاموش ہو جا. تو سہ یہ اس میں فعل امر بمانے اسکت ہے. نمبر 12 رویدہ زیدن. رویدہ یہ اس میں فعل ہے، امر ہے بمانے امہل کے معنی میں ہے. رویدہ زیدن تو زید کو مہلت دے. رویدہ زیدن تو زید کو مہلت دے. رویدہ اس میں فعل بمانے امر ہے اور امہل کے معنی میں. تو یہ جو ہے ہمارا سبق مکمل ہو گیا. اور آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے.